آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ، میں ہوں ارشاد کھوکھر۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت نے ایک جرگہ بلایا ہے۔ جی، سرکاری سطح پہ ایک جرگہ۔ ویسے تو کے پی کے بلوچستان میں ہم یہ جرگے ورگے وہ سنتے رہتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، لیکن یہ سرکاری سطح پہ جرگہ ہے۔ اس کے پیچھے اس کا ایک سبب جو مجھے معلوم ہوا ہے، اس کا ایک سبب ہے جس کی مرہون ملت یہ وفاقی حکومت کھڑی ہے، وہ اتحادی جو ہیں ان کے، اور ان میں سب سے اہم اتحادی جو وہ ہیں سردار اختر مینگل صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اس وقت ایم این اے بھی ہیں۔ وہ بھی اس کا ایک سبب ہے، تھوڑا ایک کوئی عدالت کا بھی اس میں تھوڑا معاملہ ہے، لیکن یہ ایسا جرگہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ کوئی اس معاملے پہ ایسے کوئی جرگے بھی ہوتے ہوں۔ اور باقی نیب کی ایک رسمی کارروائی وہ جاری ہے، رسمی کارروائی بالکل ٹائم کیسے گین کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اور باقی کرپشن فوڈ ڈپارٹمنٹ کی وہ آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ آٹا مہنگا، وہ آٹا شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ مہنگا، پہلے تو 10-20% ملتا تھا، اب کیوں نہیں مل رہا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور باقی یہ جو ڈیمیج ویٹ بڑھا چڑھا کے انہوں نے جو گندم خراب دکھائی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں 5,21,000 بوری گندم، اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں آٹے کے متعلق، ہم نے دیکھا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بالکل کرپشن رہی ہے۔ جب گندم کا اجرا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت کمیشن وہ انچارج بھی لیتے ہیں، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا بھی ساتھ، ڈپٹی ڈائریکٹر کا بھی، ڈائریکٹر سیکریٹری سب وہ منسٹر تک وہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ کمیشن کچھ بڑھ گئی ہے۔ جب چکیوں کی کوٹا پہ 1,200-1,300 روپے بوری پہ گندم پہ کمیشن ملے، اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ سیزن کے دوران کراچی میں فی فلور مل سے 6 لاکھ روپے ماہانہ بھتہ لیا جاتا تھا۔ جی، لیکن اس سیزن میں وہ بھتہ 20 لاکھ روپے، 2 ملین روپے فی فلور مل جب بھتہ دے۔ 91 فلور ملے ہیں کراچی میں، اب اندازہ لگائیں کہ کتنا ہو گیا۔ انٹیریئر میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں بھی 600 روپے، اوپر والوں کے 200، یہ یعنی 1,000 روپے بوری پہ آپ کمیشن کے یہ چارج یہ وہ ملا کے آپ سمجھ لیں کہ ہو رہے ہیں۔ تو پھر آٹا کیوں ملے؟ اور آٹا نہ ملنے کا ایک سبب یہ ہے کہ پہلے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہاں تک یہ کمیشن ہوتی تھی، پھر وہ اکٹھے ہو کے اوپر جاتی تھی۔ اب اس میں ایک جو اہم کردار آیا ہے، مکیش چاولہ جو صوبائی وزیر ہے، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے ان کو اوپر پیسے پہنچانے ہوتے ہیں۔ وہ جو کردار ہے ایک جو ہے گور پٹ 15 گریڈ کا ملازم حسن علی مکسی، جو خلاف ضابطہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے، وہ ڈی ایف سی ملیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی ایف سی جو ہے حیدرآباد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب کمیشن بٹورتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کمیشن، اس کا بھی تو اپنی وہ ریکوری کے پیسے تو وہ اس کا بھی تو حصہ ہے۔ اب اس سے ہی ہے کہ جب کمیشن کا کاروبار بڑھ جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی وصول کرنے والے وہ اپنا شیئر رکھے، ہر کوئی اپنا شیئر رکھے، تو پھر وہ اس کا امپیکٹ ظاہر ہے عوام پہ پڑے گا۔ اب جب 6 لاکھ روپے پہلے کمیشن تھی کراچی میں، اور انٹیریئر میں 200 روپے بوری پہ تھی، تو انٹیریئر میں 600 ہو گئی، یہاں پہ 20 لاکھ فی مل ہو گئی، تو اس کا امپیکٹ تو عوام پہ پڑے گا۔ پھر اب فلور مل والے یہ وہ کیا دودھ کے دلے میں وہ کیوں آٹا دیں؟ تو اب آٹا آپ کو اس لیے نہیں مل رہا، یہ سستا آٹا، باقی آپ اشتہاری مہم سے عوام کا پیٹ یہ بھرتے رہیں، یہ سب کچھ وہ آٹا اس لیے نہیں ملے گا۔ اور آپ کو ہم نے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ 5,21,000 بوری گندم ویٹیج اور ان اکاؤنٹ فار، یہاں وہ پتہ نہیں اس کو کیسے گھما رہے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ یہ علی مکسی نے جو رچایا ہے، اور اس سے مکیش چاولہ بھی خوش، سب خوش ہیں، ڈائریکٹر خوش، سیکریٹری خوش۔ اب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کمیٹی بنائیں گے کہ اتنی ڈیمیج ویٹ کیسے آ گئی۔ اب وہ سب پریشان، لڑکے بھی پریشان کہ ہم نے تو کافی ڈی ایف سی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر پریشان کہ ہم نے تو اتنی بھیجی نہیں، یہ اتنی کیسے انہوں نے دکھائی۔ یہ سارا کچھ کھانچے کے لیے کہ گزشتہ ولاگ میں اس پہ میں نے آپ کو کافی تفصیلات بتائے تھے۔ آج صرف اتنا بتائیں گے آپ کو کہ بھائی جو گندم آئی یا ان اکاؤنٹ فار یا کچھ یا کیسے ڈیمیج ویٹ، وہ این ایل سی والوں نے کلیئر کیسے کی؟ جی پی 13 پہ انہوں نے کچھ لکھا کہ یہ ڈیمیج ہے یہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، ایک وہ سینٹر ہے کمبر شداد کوٹ کا، میرے خیال میں 97 پل یا کچی پل، وہ جو کھوسو ہے وہاں کا انچارج، ہاں انہوں نے ڈیمیج ویٹ، ان کے پاس بھی میرے جو اطلاع ہے کہ کچھ وہ جی پی 13 ایسی جس پہ وہ ڈیمیج ویٹ 5-6 ہزار بوری پہ لکھی ہے، باقیوں پہ نہیں ہے۔ اب باقیوں پہ نہیں ہے تو اس میں این ایل سی بھی ذمہ دار، باقی سب ذمہ دار۔ اب یہ بڑا کھانچا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیمیج ویٹ دکھا کے، اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے۔ اس کے مطلب جو انہوں نے کمیٹی بنانی تھی، وہ کمیٹی بھی ابھی تک میری نظر میں نہیں آیا کہ وہ کوئی نوٹیفائی ہوئی ہو ڈائریکٹر فوڈ اور بشیر شیخ صاحب پہ مشتمل۔ اب آپ کو ناظرین بتائیں کہ نیب کی رسمی کارروائی،
اب نیب والے وہ سکھر میں وہ ہیں چھاپا انہوں نے مارا ہے، اب تو اتنے دن ہو گئے، میرے خیال میں وہ منگل کے روز سے آئے تھے، آج تو چھٹی کا دن ہے، پھر وہ پیر سے آئیں گے، 4-5 باقی ان کے سینٹر وسالے پٹ کے بچے ہیں، وہ وہاں وزٹ کریں گے، تو وہاں پہ میرے جو اطلاع ہے کہ ابھی تک 3,500-4,000 بوری ان کو گندم کی شارٹیج نظر آئی، 3,500-4,000 بوری۔ کیا مطلب، کیا کوئی ریفرنس بنے گا یا کچھ بنے گا؟ اور ان کو بلانے والا کون؟ وہاں کا ڈی ایف سی جو وشن داس، اس کے کرتوت گزشتہ ولاگ میں سارے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے ان کو بلایا ہے کہ پریشر اور وہ جو گندم ان کو ہر سیزن میں 200 بوری کٹ کے ملتی تھی، وہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اور لیکن میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو کارروائی کر رہے ہیں وہ ہیں فضل الرحمان نارے جو صاحب نیب کے افسر ہیں، وہاں پہ مجھے وہ جو ان کے نامی گرامی جو لوگ ہیں نیب والے، ان کا وہ بالکل اشر عباسی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، سمد آ رہی جس کے کرتوت میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب وہاں پہ کارروائی، اب 4,500 بوری، یہ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ بس وہ ٹائم پاس ہی ہے، ان کو ٹائم گین کرنا ہے۔ اب ان کو یہ بھی دکھانا ہے کہ دیکھیں کہ نیب کارروائی کر رہی ہے، ہم یہاں بھی مصروف، ہو سکتا ہے گھوٹکی بھی جائیں، ہو سکتا ہے کھیرپور جائیں، ہو سکتا ہے کسی اور ڈسٹرکٹ میں جائیں، لیکن یہ ٹائم گین کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ اس کا سبب ہے نوشیر و فیروز، جہاں پہ 2.25 بوری گندم کی شارٹیج، وہاں پہ وہ سیٹنگ، وہاں پہ برملا کہہ رہے ہیں وہاں کے وہ درکیرو اور دوسرے انچارج کے ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے۔ اب نئے والوں کو بھی جواز تو چاہیے کہ اتنا کچھ آ رہا ہے میڈیا میں، یہ ہے، وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ تو دکھائیں گے کہ بھائی ہم تو یہاں تھے، ہم سکھر میں تھے، ہم یہاں تھے، ہم وہاں تھے، یہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ ان کو ٹائم مل جائے، جس طرح کمبر شہداد کوٹ والوں کو ٹائم مل گیا، وہاں بھی اتنی وہ بڑی شارٹیج نہیں آئی، وہ سارے معاملات اب نئے والے ریفرنس یہ کر کے وہ کیا کریں گے، ان کا بھی اپنا وہ دندہ چلتا رہے گا۔ ابھی مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اگر نوشیر و فیروز میں بھی جائیں گے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اب تو وہاں بھی صفایا ہو گیا ہوگا، کافی لوگوں نے وہ گندم نکالی ہے۔ اور باقی وشن داس جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی بتاتا چلوں، میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، یہ جو نیب والوں کو لائے ہیں، یہ خود بھی ضمانت میں ہے نیب پہ، سکرن فلور مل والا معاملہ مجھے یاد ہے کہ اس میں بھی اس کو جو 2020 میں کال اپ نوٹس آیا تھا، تو اس وقت ڈی پی سی سے انہوں نے جو سرکاری افسران سے چھپایا تھا کہ شاید اس کا نو ڈیو سرٹیفکیٹ نہ متاثر ہو۔ مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، میرے خیال میں 26 جون وغیرہ کوئی تھی، اس کو بلایا، تو اس پہ میں امت اخبار میں لکھ چکا ہوں کہ یہ وہ کس طرح، اور وہ ضمانت پہ وہ جو کوٹ 2 سے کوٹ 3 میں جو کیسز جو ضمانت والے گئے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہیں۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ایک جو ہے وہ جرگہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا جرگہ اور ایک انوکھا جرگہ ہے۔ اس میں کون کون برادریاں شامل ہیں؟ اس میں سومرو برادری بھی شامل ہے، اس میں شیخ برادری بھی شامل ہے، اس میں لاڑک برادری بھی شامل ہے، اس میں میرانی برادری بھی شامل ہے، اس میں 2-3 اور بھی شامل ہے۔ اور ظاہر جرگہ جب ہو تو ہمارے سندھ میں تو وہ تو شاہ نہ ہو تو پھر تو وہ کام ہی نہیں بنے گا۔ اور اس میں مینگل برادری والے بھی شامل ہیں اس جرگے میں۔ یہ جرگہ کس نے بلایا ہے؟ یہ جرگہ بلایا ہے ایک سیکریٹری صاحب نے۔ اب سیکریٹری صاحب جرگہ کس بات پہ بلائے؟ مجھے حیرت ہے کہ ایک آفیشل کے لیے وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ ہے ساسو گودام لاڑکانہ کی ایک وہ شارٹیج نکل آئی تھی، انہوں نے کیا تھا 17,000 بوری اور اتنے کچھ، وہ بشیر مینگل کی، تو وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں۔ میرے خیال میں 2 نومبر کو کورٹ نے سیکریٹری صاحب کو تو صرف یہ کہا تھا کہ یہ آپ ایز پر رولس لا یہ معاملات ان کو دیکھ لیں اور یہ کیا ہے۔ اور میرے خیال میں اینٹی کرپشن میں بھی انہوں نے شکایت کی ہے کہ میری انہوں نے بڑھا چڑھا کے گندم دکھائی ہے، اتنی شارٹیج ہے نہیں، اور اس میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ جرگہ ہونے نہیں جا رہا۔ جرگہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کے متعلق آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی معاملے پہ ایک کمیٹی بنی تھی۔ معاملہ شروع ہوا تھا وگن روڈ گودام سے، ایک گاڑی نکلی جو میرو خان میں گئی، اس کو معاملہ منسٹر تک گیا، سیکریٹری تک گیا، پھر ایک کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی نے میرے خیال میں 3 افراد تھے اس پہ، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سکھر ریجن بشیر احمد شیخ صاحب، اور ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاڑکانہ کربلا سومرو صاحب، اور ایک وہ ڈی ایف سی ہے جو ابھی جام شوروں میں بیٹھا ہے دلشاد سومرو۔ یہ ان پہ کمیٹی، پھر انہوں نے اپنی رپورٹ دی، تو وہاں پہ یہ وہ جو کمیٹی بنی اس کو میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے میں آپ کو آگاہ بھی کر چکا ہوں کہ سیکریٹری نے ان کو بلایا تھا کہ آئیں بتائیں کہ اب اس کا کیا معاملہ حل نکالیں۔ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک آفیشیل ایک انسپیکٹر وہ جو بشیر مینگل ہے اس کے لیے انہوں نے جرگہ بلا لیا ہے۔ اور میری یہ اطلاع ہے کہ وہ جرگہ بلانے کا ایک سبب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سردار اختر جان مینگل صاحب، ظاہر ہے وہ اتنے بڑے پالیٹیشین ہیں، اور ان کا بھی میری اطلاع ہے کہ فون آیا جی مکیش چاولہ صاحب کو کہ نہیں، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت کا، سردار وہ بڑے وہ اپنے وہ رتبے والے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی وہ ناانصافی ہو یا کوئی غلط کام ہو، تو انہوں نے تو یہی کہا ہوگا
कि नाइंसाफ़ी ना हो। अब वो मेंगल क्लेम कर रहा है कि मेरी इन्होंने बढ़ा चढ़ा के शॉर्टेज दिखाई है, वो उस पर NLC वाले, ये फूड डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है नहीं, जो NLC वाले उनकी जो रिकॉर्ड है उससे मैच कर रहा है वो वेबरेज। और इसका मामला, अब मामला इतना ही है तो कोर्ट को जाके डिसाइड करें। अब ये बुलाने का सबब ये है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने, दूसरा ये सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने जो ये बात की है, अब इनको परेशानी लगी हुई है। अब 21 तारीख को, 21 दिसंबर को किस किस को बुलाया है, वो जो कमेटी के 3 मेंबरान आपको बताया मैंने, डिप्टी डायरेक्टर करीबुल्लाह सुमरो, डिप्टी डायरेक्टर बशीर शेख और दिलशाद सुमरो। उसके अलावा इससे पहले जो वहाँ पे DFC थे लाड़काना में, विशन दास जी, विशन दास, वो आंटी शमीम, उन्हें भी बुलाया है। और जो अभी DFC है मंसूर मीरानी, उन्हें भी सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है। ये लेटर आप देखें, ये मेरे पास लेटर है। और बाकी 2 सुपरवाइज़र हैं, एक मेरे ख्याल में महबूब सुमरो और रज्जिब लाड़क, उन्हें भी, और बशीर मेंगल को भी जी, जो पिटिशनर है, जो उनके जो कह रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये एक तरफ वो ऑफिसर्स, ये अफसरान, एक तरफ ये, अब इनको बिठा के वो अब क्या करेंगे। ज़ाहिर है उसमें वो डायरेक्टर फूड भी होगा, सेक्रेटरी भी। अब मुझे ये इतना तअज्जुब हो रहा है कि ये ऐसा आखिर क्या है कि इतने अफसरान को और जो है बशीर मेंगल को भी खुद बुला के, तो ये जिरगा नहीं है तो क्या है? इसका मतलब क्या, कोई पर्दे के पीछे या कोई ऐसे अब लेन देन ये करके उसका हल निकालना चाहते हैं। मुझे याद है कि ऐसा एक मामला फूड डिपार्टमेंट पहले भी वो था, वो जो मोहम्मद बख्श मल्ला सांगड़ वाला, उसको भी बुला के कि भाई आप केस से विड्रा हो गए, आपके ये एडजस्ट करते हैं या इस तरह करते हैं, या मुमकिन है कि कोई चालान वालान ये वो मामलात बने। लेकिन वो मैंने जो देखा है कि वो मेंगल भी बड़ा तेज़ है, बड़ा स्मार्ट है भाई, वो बड़ा स्मार्ट है वो। अब देखेंगे इन मामलात कहाँ पहुँचते हैं। तो सेक्रेटरी खुराक ने ये जिरगा बुला लिया है, ये अपनी मिसाल एक मुझे आप लग रहा है। अब देखें कि इस जरगे के नतज क्या आते हैं। 21 तारीख को सब परेशान, सब भके भके इसमें रहे हैं। बाकी नाज़रीन, आपको हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि ये प्रोमोशंस का फूड डिपार्टमेंट में एक मामला चल रहा है वहाँ। तो एक मुझे वो हैरत हुई, एक अफसर का नाम दे के, जो एक ही खलोता डिप्टी डायरेक्टर है, रेगुलर डिप्टी डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट में, वो है इमरान खेड़ो। उसका नाम भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट में। अब उसका नाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट में डालने का सबब क्या, और बाकी जो ये मैं आपको गौर पर बताता हूँ, हसन अली मक्सी जब ये आ रहे थे कराची में, इसका आर्डर होने वाला था, मैंने क्या आपको आगाह किया था कि ये अब सब डायरेक्टर ये वो सब अब परेशान होंगे, क्योंकि वो तो जाके मिनिस्टर यूँ समझें कि वो गोदाम पर बैठेगा। तो उसके साथ जो सबसे बड़ा वो क्लोज़, वो जो बागड़ बिल्ला असिस्टेंट अल्ताफ़ मक्सी, जिसको उन्होंने DFC ईस्ट लगाया है, अब मेरे ख्याल में वो भी थोड़ा परेशान है। जी बेटा, आपने भी बड़े वो किए। अब अली मक्सी तो ऐसे आपको वो रास्ता नहीं देगा जिस तरह आप वो दूसरे। तो ये भाई, ये पैसा चीज़ ऐसी है, कोई भी किसी का लिहाज नहीं करता। ना भाइयों में भी तनाज़ा हो जाता है, बाप बेटे में भी तनाज़ा होता है, और ख़ास तौर पे जब हराम की कमाई का पैसा हो। लेकिन अब है ये साथ ही, लेकिन थोड़ा वो मुझे जो लग रहा है कि उसमें थोड़ा फासले पे हैं। और बाकी ये इस महीने में भी इन्होंने ठीक है 30,000 बोरी कम की है, 1,05,000 से 75,000 बोरी कराची की चक्की वालों के लिए की है। मेरे ख्याल में 130-128 बोरी अब ये फी स्टोन बन रही है। अभी मेरी जो इतला है कि वो किसी को 200-300 बोरी गंदम चक्की वालों को इन्होंने दी है। इस मरतबा भी ये इसमें से भी 50,000 बोरी खुद जो है बेच के आएंगे, अपना रिकॉर्ड ये वो इधर उधर करेंगे। तो आपको आटा क्यों मिले नाजरीन। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।